کریم نے فرمایا وہ شخص دیوس ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آتا جاتا ہے۔ دیوس مینس پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بے غیرت۔ یعنی اگر ہماری زوجہ ہمارے گھر کی عورتیں نامحرموں سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہوں، نامحرموں گھر میں گھسیڑیں، تو یاد رکھیں ایسے شخص کو آپ کے نبی نے دیوس کہا ہے۔ نامحرم کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی اجنبی گھر میں محلے کا لڑکا گھس رہا ہو، خالہ زاد، پھپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد، ان کزنوں سے پردہ ہے آپ کی بیوی کا، وہ نامحرم ہے۔ اسی طرح لڑکی کا اور خالو کا پردہ ہوتا، اسی طرح آپ کا اور ممانی کا پردہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی چچی خالہ نہ ہو سکی، باہر سے آئی ہیں، تو چچی کا اور آپ کا بھی پردہ ہے۔ ہمارے یہاں کہاں ہو اس کا خیال کرتے؟ اللہ کے نبی پردے کے احکام بیان فرمائیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں بیان کریں تو یہ عورتیں ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ ارے کیا ہم غاروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں؟ دودھ والے سے ہنس کے یہ باتیں کر رہی ہیں، پر سبزی والے سے یہ باتیں کر رہی ہیں، نکل رہی ہے، اور وہ مرد دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری غیرت ہی سوئی پڑی ہے کہ بھئی تم کیا کر رہی ہو؟ ایک غیر مرد کے ساتھ دروازے پہ کھڑے ہو کر تم باتیں کر رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشہ رسول کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا یہ بتاؤ حبشہ میں لوگوں کو، عورتوں کو دفن کیسے کیا جاتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایسا ہوتا تھا کہ چارپائی پہ عورت کو لٹا کر چاروں طرف ایک کپڑے کی ڈولی سے بنائی جاتی تھی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور پھر دفنایا جاتا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اسی طرح دفنانا، اور فرمایا اگر میں فوت ہو جاؤں تو رات کے وقت میری میت کو لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میری چارپائی تک پر نہ پڑے۔ وہ بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تربیت یافتہ، یہ کہے، اور یہ بی بی فاطمہ کو ماننے والی، ان کی نیازیں کھانے والی، یہ کہے کہ ہم پردہ نہیں کریں گی، اور گھر کا وہ سرپرست بے وقوف قسم کا وہ کہتا ہے کہ جی میں پرمیشن دیتا ہوں تم بغیر پردے کے گھومو پھرو۔ یعنی کتنی بہنیں مجھے ایسی ملی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میرے دوست آئیں، رشتہ دار آئیں، بلا پردہ سامنے بیٹھو۔ اور ایک شوہر نے تو دلیل یہ دی کہ دیکھو جب میں اپنے دوستوں کے گھر جاتا ہوں ان کی بیویاں میرے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ یعنی وہ تم اگر بغیرت ہو، وہ اپنی بیویوں کو بغیرت بنا کے تمہارے سامنے بٹھائے تو تمہاری بیوی بھی بغیرت بن کے تمہارے دوستوں کے سامنے بیٹھے اور دعوت نظارہ دے۔ مرد کی نیت کا کیا معلوم؟ ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو لوگوں کے سامنے بڑے یوں محتاط بنتے لیکن ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے شادی بیاہ کے اندر سب دیکھ لیتے ہیں نا، لال والی کپڑے والی دیکھ، اچھا کر رہے یوں ہوں گے، انگلیوں کے جھروکے سے دیکھ لیں گے، اور بیوی ساتھ بیٹھی ہوگی اسکوٹر پہ، پتہ ہے بیوی بیٹھی ہو تو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے گا نا وہ ساتھ میں جاتی ہوئی عورت کو، بعضوں کو ٹکرا بھی جاتے ہیں گاڑیوں سے۔ تو جب ہماری نیتوں میں اتنا فتور ہے کہ شیطان کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، تو آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ گھر کی عورت کے شیطان سے بالکل پاک و صاف ہو گئی؟ شیطان اس کے ذہن میں خیال نہیں ڈال سکتا، غیر مرد کی طرف اس کی توجہ نہیں جا سکتی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ نبی کریم تو یہ کریں اور ہم نہ کریں، غلط چیز ہے نا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، چہرے انور کا رنگ بدل گیا، جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ میرے رضائی بھائی ہیں، یعنی ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو پھر سرکار کا جلال کم ہوا، یعنی جلال میں تشریف لائے کہ گھر میں اجنبی مرد کیسے؟ ایسی ایک مرتبہ ایک ہیجڑا تھا، اسے پکڑ کر لایا گیا سرکار کی بارگاہ میں، اور عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ دیکھیں اس نے اپنے ہاتھ اور پیر پر مہندی لگائی ہوئی، یہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہیجڑا جو ہوتا ہے عورتوں کے پاس جائے گا تو مردوں کے حکم میں، اس سے پردہ واجب ہے عورتوں۔ اس میں بھی ہمارے مردوں کو پتہ نہیں ہو تو عورتیں اندر گھسڑ دیتی ہیں ہیجڑوں کو تاکہ سوال تمہاری شادیاں کیسی ہوتی ہیں؟ تم جب مرتے ہو تو کیسے دفناتے ہیں؟ ارے بھائی وہ تمہارے لیے اجنبی مرد کی مثل ہے، اور مردوں کے لیے عورتوں کی مثل ہے، یاد رکھیں۔ لہذا آپ کبھی کبھی سگنل پہ رکتے ہیں، وہ آ جاتا تالیاں بجاتا ہوا، ارے بھائی کچھ دے دے، تو بھائی لگ جاتا اس کے ساتھ، اچھا کیا نام ہے تیرا؟ زلیخا ہے، اچھا یہ وہ، ارے بھائی وہ آپ کے لیے نامحرم ایک طرح سے۔ اب آپ دیکھیے وہ ادھورا مرد ہے لیکن ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی، صحابہ کرام پکڑ کر لے آئے، یا رسول اللہ اس نے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی ہے، مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو مدینے سے باہر نکال دو، جلا وطن کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں۔
کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں کہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے. سرکار نے فرمایا نہیں, اس کو مدینے سے باہر نکال دو. اتنے سینسیٹیو تھے میرے آقا. اس نے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی, عورتوں سے مشابہت کے قصد و ارادے کے ساتھ. سرکار نے فرمایا جلا وطن ہو جاؤ. میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو پونیاں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں, دور سے کوئی نوجوان دیکھتا ہے خواہ مخواہ وہ خوش فہم مبتلا ہے, لڑکی کھڑی چلو باتیں کرتے ہیں. قریب سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے وہ لمبی لمبی مونچھ ہے, آگے محمد اکرم کھڑا ہوا ہے. کان میں بندے پہن لیں گے نا, ہاتھ میں کڑے چڑھائے وہ چڑھا لیں گے, چھلے کڑے پہن لیں گے. یعنی اللہ نے مرد بنایا, تمہیں ابھی تک اپنے مرد ہونے کا یقین حاصل نہیں ہے, یہ تمہیں عورتیں بننے کا بہت شوق ہے. اللہ نے مرد بنایا, مرد بنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ فرمایا؟ ممبر پہ بیٹھے, ایک ہاتھ میں ریشم لیا, ایک ہاتھ میں سونا لیا, اور فرمایا دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی, جب آدمی ریشم پہنتا ہے نا تو نزاکت آ جاتی ہے, جب سونا پہنتا ہے تو جب زیور ہاتھ میں پہنتا ہے نا اس سے بھی نزاکت آ جاتی ہے. اور سرکار نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام نازک بن جائیں عورتوں کی مثل, کیونکہ وہاں تلواریں اٹھانی تھیں, وہاں جہاد کرنا تھا, وہاں کفار سے مقابلہ کرنا تھا. نہ یہ کہ بن ٹھن کے چمکتے بھڑکیلے کپڑے پہن کے مٹکتے ہوئے یہاں جا رہے ہیں, مٹکتے ہوئے یہاں جا رہے ہیں, یہ نہیں, مقابلہ کرنا تھا. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیں, گھر سے باہر ایسے نکل رہے ہوتے ہیں جیسے شادی میں جا رہے ہیں, لیکن وہ کہیں نہیں, وہ فٹ پاتھ پہ آئیں گے, پپو پان والے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے, او مونچھیں, داڑھی صاف, بال ایسے یہ چھجا بجا نکال کر پف وف, 200-300 روپے نائی کو دینے کے بعد مکمل طور پہ انگریز کی شکل بننے کے بعد پھر آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے کہتے ہیں راج تو ہیرو لگ رہا ہوں. پھر باہر نکل کے ذرا اٹکتے مٹکتے ہوئے جوتے اونچی اڑی کے کڑاک 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 کرتے ہوئے پہنچتے ہیں, کیسا لگ رہا ہے تیرا بھائی؟ سامنے لگا تو یار بالکل انگریز کی طرح لگ رہا ہے. یہ خوش ہونے کی بات تو نہیں. اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا انگریز کی طرح لگ رہا ہے, کون سا کمال. کاش کوئی کہتا کہ بالکل تم تو نبی کریم کی سنت کی چلتی پھرتی تصویر نظر آ رہے ہو, تو کمال تھا نا. تو ہماری حالتیں یہ ہیں کہ ہم نبی کریم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی کریم فحاشی کو شدید ناپسند فرماتے تھے, منع فرمایا, فحش گو کو ناپسند کیا, لیکن ہماری زبان پر گندی گالیاں, لڑکیوں کی باتیں, سیکس کی باتیں, جنسیات کی باتیں, گندی گندی غلیظ باتیں. گروپ بنائے ہوتے ہیں, نوجوانوں کو قریب کرتے ہیں, انہیں ذہن بناتے ہیں کہ تم تو کیا لڑکی کی طرح شرماتے ہو, یار یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. کتنے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کو خود پر غسل واجب کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے, ان کو گندا بنایا جاتا ہے, کیوں خود یہ عادات میں مبتلا ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں تم بھی کرو گھر پہ جا کر. ایسا ناپاک رہتے ہیں, جنابت کی حالت میں رہتے ہیں, اور ایسا شخص جب گھر میں داخل ہوتا ہے رحمت کے فرشتے گھر سے چلے جاتے ہیں. نبی کریم تو ان گندگیوں کو منع کریں, اور ہم گروپ بنا کے باقاعدہ لڑکوں کا گندا ذہن گندا کریں, اسکول میں کالج میں ان کو قریب کریں, ان کو گندی پکچرز دکھائیں, گندے رسالے دیں, گندی ویب سائٹس کے لنک دیں ان کو کہ لو دیکھو یہاں جا کر دیکھ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوں تک لفظ سنیں, جنت دیکھنی ہے تو جا یہاں پہ چلا جا. یار کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو بعض ایسے گندا ذہن ہوتے ہیں کہ جو ان کے قریب آتا ہے اس کو بھی ذہن گندا کرتے ہیں. کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو اپنے دوستوں کی وجہ سے آج خود پر غسل واجب کرنے کے عادی ہوئے ہیں, جو گندی چیزیں دیکھنے کے عادی ہوئے ہیں. فوش جگہوں کی معرفت انہی دوستوں کے ذریعے حاصل ہوئی. ان کو آپ دوست کہتے ہیں, میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ دشمن ہیں آپ کے. وہ آپ کو نبی سے دور کرنے والے ہیں, دین سے دور کرنے والے ہیں, اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں. کوئی بعید نہیں کہ غفلت میں آپ کا ایمان برباد ہو جائے. تو میرے بھائیوں, نبی کریم کا حکم ماننا یہ ہے محبت کی سب سے بڑی علامت, یہ ہے عشق کی سب سے بڑی علامت. اور اگر یہ آپ کے اندر علامت نہیں, آپ نبی کا حکم سن کر کہتے ہیں کہ مجھے نہ سناؤ, میں نے نبی کا کہنا نہیں ماننا, بیوی کی مانوں گا, باپ کی مانوں گا, ماں کی مانوں گا, اپنے بچوں کی, دوستوں کی مان لوں گا, نبی کی نہیں مانوں گا, نفس و شیطان کی غلامی کر لوں گا, نبی کا حقیقی غلام نہیں بنوں گا, تو پھر خدا را اپنے آپ کو عاشق مت کہو. یہ سب سے بڑا مذاق اڑانا ہے عشق رسول کا, بہت بڑا مذاق اڑانا. یہ نہ کرو. یہ ایسے ہی ہوگا ایک فقیر کھڑے ہو کر کہے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ پاکستان کا امیر ترین آدمی, ارب پتی. تو آپ کہیں گے اس کو بھائی ایدی سینٹر میں داخل کراؤ, پاگل ہو گیا یہ. لیکن ہمیں کوئی پاگل نہیں کہتا. ہم نبی کا حکم کوئی نہ مانے, حکم سے نفرت کریں, نبی کا حکم سنایا جائے تو چہرے کے زاویے بگڑ جائیں اور نبی کے احکام کو پس پش پھینکیں. لیکن ہمیں کہو کہ ہم عاشق رسول ہیں, کہو کہ ہم محبت رسول رکھنے والے ہیں, خبردار جو ہمیں آئینہ دکھایا ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں, لیکن مانو کہ ہم نبی کا عشق رکھنے والے ہیں. کیسے مان لیں بھائی؟
کیوں جھوٹ بولیں یہ؟ کیوں آپ اس جھوٹ پہ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ اطاعت رسول نہیں کرتے ہیں، نبی کا حکم نہیں مانتے ہیں، تو آپ کو اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں آپ. ہاں یہ میں کہوں گا کہ آپ محبت رسول رکھتے ہیں تھوڑی بہت، وہ بھی ناقص. کیونکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی محبت اور آپ کی نافرمانی ایک ذات میں جمع ہو سکتی ہیں. یعنی ایک شخص دل سے نبی سے محبت کرتا ہو لیکن تقاضائے نفسانی میں مبتلا ہو کر گناہ کر بیٹھے، پاسبل ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا یہ سرکار کی محبت میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے. عاشق تو بہت اونچی بات ہے، یہ تو صرف محبت یعنی پہلے سٹیج پہ کلام ہو رہا ہے. فرمایا محبت میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ سارا عشاقان رسول کا مجمع ہے. اس سے ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نعت خوانی میں بیٹھ جاؤ، لنگر کھا لو، جلوس نکالو، نعتوں میں جھومو تو بس یہ عشق رسول ہم نے پورا کر دیا. ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو آج فجر کی نماز پڑھیں گے؟ مجھے بتائیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، 5,000 کا مجمع ہے، لیکن فجر سے پہلے محفل ختم کی گئی، فجر کی نماز میں ریگولر نمازی بھی نہیں آتے، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. کیا فائدہ آپ کی ایسی نعت خوانیوں کا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا؟ سرکار آپ سے راضی ہوں گے؟ نہیں. ہم قابل گرفت ہوں گے. یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، بیٹھے بیٹھے نہ بیٹھے نعت خوانی میں، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. لیکن نماز پڑھنا فرض، جماعت اختیار کرنا واجب. حضرت عمر فاروق ہر فجر کی نماز کے بعد مقتدیوں کے بارے میں دیکھتے تھے، کون آیا کون نہیں، پوچھتے تھے. دیکھا تو ایک نوجوان نہیں تھا، امیر المومنین ہے لیکن گھر پہنچ گئے. دروازہ بجایا، ماں باہر آئی، فرمایا آج آپ کا بیٹا مسجد میں نہیں آیا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا ہے. یہ نہیں کہا نعت خوانی میں بیٹھا ہوا تھا، دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا، ڈیوٹی سخت تھی. نہیں، وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا تھا. فجر کے ٹائم اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی جماعت نکل گئی. نماز قضا ہوئی یہ نہیں کہا ماں نے، جماعت نکل گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون، اگر تیرا بیٹا ساری رات سوتا رہتا لیکن فجر ہمارے ساتھ جماعت سے ادا کرتا تو اس کی فجر کی جماعت اس کی شب بھر کی عبادت سے بہتر تھی. خدا را اس خوش فہمی سے باہر آؤ، سنیوں باہر آ جاؤ. یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تم نبی کے نام کے نعرے لگاؤ، نعت خوانی کرو، نجات پا جاؤ گے. کوئی ایسے سٹینڈرڈ شریعت نے نہیں دیا. اطاعت رسول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعت خوانی غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس پہ ثواب ملے گا، یہ ثواب نہیں ملے، نو، ثواب حاصل ہوگا، ثواب نہیں ملے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ان سے مطمئن ہو کے سوچنا نبی کی مانو نہ مانو ہمیں جنت مل جائے گی. میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آئیں گے، حضور ٹنڈن سنی صاحب آپ یہاں کھڑے، جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ مٹکتا ہوا جھومتا ہوا سیدھا جنت میں چلے جائے گا. مفتی صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ پپو نکل جائے گا وہاں پہ، کیونکہ ہر رات یہ نعت خوانیوں میں بیٹھا کرتا تھا. بھائی کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لائیے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کر دینا. سوائے آپ کے حسن زن کے کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ہمارا حسن زن ہے، اللہ کرم فرمائے گا. آپ کے حسن زن کی طرح تو کافر بھی حسن زن رکھتا ہے. ہندو بھی کہتا ہے بھی میرا حسن زن ہے، میری بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ میرے نجات دے گا. کرسچن بھی یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اللہ مجھے نجات دے گا. حسن زن پر فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ تو ہر ایک حق کہلائے. دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے. آپ مجھے دلیل دیجئے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ جھوٹ بولیں، آپ غیبتیں کریں، آپ لڑکیوں کے پیچھے بھاگیں، آپ فحاشی کریں، آپ گندی گالیاں بکیں، آپ ہیروئن پئیں، آپ سگریٹیں پئیں، آپ نشہ کریں، آپ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزیاں کر کے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلائیں اور صرف نعت خوانی میں بیٹھے آپ کو نجات مل جائے گی. لائیے دلیل اس پہ پیش کیجئے. میں یہی بیٹھا ہوں، لاؤ دلیل لے کر آؤ یہاں پر کہ آپ کا جلوس نکالنا آپ کو نجات دے دے گا، لائٹنگ کرنا آپ کو نجات دے دے گا. غلط. اگر کسی نے آپ کو ذہن بنایا ہے، کسی نعت خوان نے ذہن بنایا ہے کہ آپ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں اور جو سرکار کی محفل میں آتا ہے سرکار بروز قیامت اس کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے، آپ کے اوپر واجب ہے آپ اس نعت خوان کو بعد میں روکیں اور کہیں اس پہ دلیل پیش کرو. ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں. نہیں مانتے مفتی صاحب کی بات، وہ ڈانٹ کے چلے گئے، سخت لہجے میں گفتگو کی. تم نے بڑی پیاری بات کہی، لاؤ دلیل دو. جب تک نعت خوان دلیل نہ دے بند کر لینا اس کو گھر کے کمرے میں. بولنا کہ نہیں جانے دیں گے. تم نے کیسے دھوکے میں مبتلا کیا؟ تم نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا، تم نے تقوی سے دور کر دیا. حرام کھا کھا کر نعت خوانیوں میں آ کر بیٹھ کر ہم سب سمجھتے نجات ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟
جو حرام مال کے ساتھ حج کرے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس کا حج قبول نہیں کرے گا. ایک روایت میں فرمایا ایک شخص ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے, گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے کہ اس کے جسم پر حرام ہے, اس کے پیٹ میں حرام ہے, تو اللہ کیسے اس کی دعائیں قبول کرے گا؟ یہ آپ کی شریعت یہ ہے. ہمیں خوابوں میں مبتلا کیا گیا ہے, جلوس نکالو نجات ہے, لائٹنگ کرو نجات ہے, تیجے 40ویں کرو نجات ہے, 11ویں کرو نجات ہے, تم بروز قیامت آؤ گے سرکار تمہیں بخشوا لیں گے, یقیناً میرے آقا شفاعت کریں گے, انکار نہیں. لیکن جب ایمان بچا کر لے گئے تو ایمان بچا کر لے گئے تو ایمان ضائع ہو گیا گناہ کر کر کے, پھر تو کافروں میں پھر شفاعت نہیں. اور فرض کر لیں ایمان بچا کر لے گئے اور گناہوں بھری زندگی گزاری, سرکار نے شفاعت فرمائی, یہ یقین لے کر گئے, یقین رکھیں اس کا انکار نہیں. لیکن کیا یہ بہت بڑی بے مروتی نہیں ہوگی کہ ہماری ہر طرح کی گندگی کے باوجود سرکار میدان معاشر میں سینے سے لگائیں؟ کیا پھر ہمیں نبی کریم کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہیے؟ صرف اس بھروسے پہ کہ سرکار ہمیں بخشوا لیں گے ہم ان کی نافرمانی کرتے چلے جائیں؟ غلط بات ہے. میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں, ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کو پال کر جوان کریں, انہیں اچھی نوکری دلوائیں, ایک گھر ان کے نام کر دیں, ٹویوٹا کرولا کی چابی دیں, باپ ہر مہینے 50,000 کی گڈی اس کے ہاتھ میں رکھے, اور پھر ماں باپ اپنے کہیں بیٹا ہمارا کہنا مان, یہ کر وہ کرو, کہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں. پھر جب آپ اس کو سمجھائیں کہ یار ایسا نہیں کرو, ماں باپ وہ کہے یار میں ایسے ہی کہہ دیتا ہوں, کل جاؤں گا نا دیکھا پھر میں باپ راضی ہوں گے. کیا کہیں گے ایسے بیٹے کے بارے میں؟ یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پر اتنے ماں باپ نے کرم کیا اور تم صرف یہ سوچ کر کہ ہر طرح کی بدتمیزی کے جواب میں پھر بھی ماں باپ سینے سے لگا لیں گے, تم ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہو, اپنی حالت سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہو. کیسے آدمی ہو تم؟ کہیں گے نہیں کہیں گے. اب آپ اور میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں نا. اور جتنے, بس آخری بات, جتنے یہاں شوہر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے میری شادی ہو, ایک عدد بیوی آئے, بچے ہوں, کھانا پکا ہوا ملے گا, چائے ملے گی, حاکم بن جاؤں گا میں. ارے بھائی ٹھیک ہے, شادی کے بینیفٹ ضرور ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شوہر پر اخلاقی اور شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی بیوی کو علم دین سکھانا, اسے نیکی کا حکم کرنا, اسے گناہوں سے روکنا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, اپنی بیوی کی تربیت, اپنی اولاد کی تربیت, جتنے بیوی گناہ کرے گی آپ کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا. جتنی آپ کی اولاد بالغ ہونے کے بعد جتنے گناہ کرے گی سب گناہ آپ کے نام اعمال میں بھی لکھے جائیں گے. آپ کے نبی نے یہ بھی ہمیں مکلف بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اسی طرح نبی کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں کوشچن ہوگا. رعایا مینس ماتحت کے بارے میں. پھر فرمایا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے, اس سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں کوشچن ہوگا. جتنے یہاں شوہر حضرات بیٹھے ہیں جن کی بیویاں فجر کے اندر پاؤں پھیلا کے سو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتا, تو کیا کہے گا بیوی کو نماز پڑھو؟ ابا تو اس سے زیادہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا. جوان بیٹا سو رہا ہے لیکن باپ کو اتنی توفیق نہیں کہ لات مار کے اٹھائے کہ اٹھ بغیرت نماز پڑھ, اللہ کا رزق کھاتا ہے, دشمن شیطان کی بات مانتا ہے. گھر میں نحوستیں پھیلی ہوئی ہیں, کئی مہینے گزر گئے, فجر کی نماز نہیں پڑھی ہم لوگوں نے, کھڑا ہو قرآن پاک کی تلاوت کرو. نہیں, بیوی بدنگاہی کرے, منہ بھر بھر کے گالیاں بکے, غیبتیں کرے, چغلیاں کرے, شوہر سے بدتمیزیاں کرے, وہ بے نمازی ہو, قرآن کبھی ہاتھ میں لے کر نہ دیکھے, شوہر کو کوئی توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو شوہر حضرات نمازی ہوتے ہیں لیکن بیوی کو کچھ نہیں کہتے, خود فجر میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, لوگ گواہی دے رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ حاجی صاحب جو ہے نا 40 سال ہو گئے آج تک حاجی صاحب کو کبھی نہیں دیکھا مسجد سے باہر, فجر میں موجود ہوتے ہیں, لیکن حاجی صاحب کے گھر میں بیوی سو رہی ہوتی ہے. بیوی بالکل جاہلہ ہے, بیوی کو یہی نہیں پتا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب کے پاک ناپاک اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال کر سب کو ناپاک کر کے انہیں نکال کر استری کر کے حاجی صاحب ناپاک کپڑے پہن کر جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں. لیفٹ رائٹ, حاجی صاحب کا جمعہ ہی نہیں ہو رہا, ناپاک کپڑوں میں جمعہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ نہ بیوی کو پتا ہے نہ حاجی کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کپڑے پاک کرنے چاہیے. یہ میں اسی لیے دل جلاتا ہوں, جتنے نعت خان جن کو آپ نے دین کا ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے نا کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچائیں گے, ان سے آپ شرعی مسائل معلوم کر لیں, ان تک کو پتہ نہیں ہوگا.
ان کے گھر میں ان کے ازواج کو پتہ نہیں ہوتا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر کو میں جانتا ہوں. ویسے آ کے ایسا آپ کے سامنے شعر پڑھیں گے جیسے دین اگر انہی کے ساتھ درس چل رہا ہے, ورنہ یہ نہ ہو تو دین ہی ٹھپ ہو جائے گا. تکبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑے نعت خان کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عالم کا ہاتھ چومتے ہوئے, اتنے متکبر ہوتے ہیں. یاد رکھیں نعت خوانی فی نفسی کوئی کمال کی بات نہیں. میں دلیل سے کہتا ہوں, دعویٰ کرتا ہوں, پورا قرآن پوری حدیث ایک آیت ایک حدیث لے آئے جو نعت خان کے فضائل پر مشتمل ہو, لے کر آئیں. میں بولتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں آپ کو, میں عالم دین کے اوپر فضائل کے اوپر آپ کو سینکڑوں آیات حدیثیں پیش کر سکتا ہوں. نعت خان پر ایک پیش کریں آپ کہ نبی کریم نے فرمایا جو نعت خوانی کرے گا نعت پڑھے گا, اور بولتے کیا ہیں, سرکار نے مجھے اپنی نعت کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے. اچھا بھائی لا دلیل دے, خواب میں آئے تھے سرکار, یا تجھے ٹیلی فون کیا تھا, یا کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ تو اس خدمت پہ مامور ہو جا؟ کس نے کہا تھا؟ وہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے. اور ہم بعض اوقات عالم اور نعت خان کو بالکل برابر کا درجہ دیتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو نعت خان اوپر ہو جاتا ہے, عالم نیچے ہوتا ہے. آپ کی مسجد کا امام وہ اگر بیٹھا ہو اور ایک مشہور بڑا نعت خان آ کر بیٹھے, آپ کا امام حقیر ہوگا, چاہے وہ عالم دین ہو. وہ نعت خان کو بڑا صوفہ دیا جائے گا, امام صاحب سائیڈ میں بیٹھے ہوں گے. یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ یہ نعت خوانی کو اتنا اوپر جو آپ نے چڑھا دیا ہے, جو ریاکارانہ, بعض نعت خان ریاکارانہ نعت پڑھتے ہیں, پیسے کے لیے نعت پڑھتے ہیں. اگر آپ ان کو پیسہ نہ دیں, آپ بلائیں نعت خان کو, بولیں پیسہ ایک بھی نہیں دیں گے, آ جائے نا, اللہ کے لیے پڑھنا. چل میں بھاگ جا گیا. میں نے ایک دفعہ فون کیا ایک نعت خان کو, ان کے اسسٹنٹ نے اٹھایا, میں نے نام نہیں ظاہر کیا, میں نے کہا فلاں ہیں, بولے وہ مصروف ہیں, آپ بولیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں نے کہا چلو آزماتا ہوں. میں نے کہا ایک نعتیہ محفل رکھنی ہے, ان سے ٹائم لینا ہے. ہاں بتائیں, میں ان کے اسسٹنٹ ہوں. اچھا لے جاؤ, بڑا سخت اس نے رکھا ہوا نا. تو میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے سے بھی لیں گے؟ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں, ایک نعت خان اپنا ٹائم نکالے پیسے نہ لیں. میں نے کہا اچھا بھائی مجھے پتا نہیں تھا, کون ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی مفتی محمد اکمل کہتے ہیں. ارے مفتی صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یار تم ابھی تو ڈانٹ رہے تھے مجھے, تم مجھے ذلیل کر رہے تھے فون کے اوپر, ابھی میں نے نام لیا تو تم نے فوراً, اگر یعنی عام آدمی ہو تو ذلیل کرو اس کو جتنا مرضی, پیسے کے بغیر تم آتے نہیں ہو. پیسے لے کے استنجا خانے میں جا کے لفافہ گنتے ہو, کتنے پیسے دیے, کم ہوتے ہیں تو آ کے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہو. ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جو پیسے کے لیے پڑھے. کسی نعت خان پہ بدگمان بھی نہ ہو, معذاللہ میں پرٹیکولر کو نعت خان کا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں ان لوگوں کے درمیان بڑا رہا ہوں. یو کے میں نے کتنے سفر کیے ہیں, یہ گاڑی میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے, جہاز میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے, لیکن وہاں جا کے جب نعت خوانی کریں گے, ہوئی 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 ہوئی, لگتا ہے پورا دین کا درد ان کے اندر آ گیا, روئیں گے اور یہ اور رلا دیں گے پبلک کو, اور نماز پڑھیں گے نہیں. یہ نہیں کیا کر رہے ہو؟ اور آپ نے ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے. جو بادشاہ نعت خان ہو, اللہ کے لیے پڑھے, ان کی شناخت پہچان کو اتنی مشکل نہیں ہوتی, ان کو عزت ضرور دیں, کسی پہ بدگمانی بھی نہ کریں. لیکن میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر صرف اس خوش فہمی کی دنیا میں نعتی اشعار سن کر گم ہو گئے تو یاد رکھیں اس کا انجام بڑا دردناک ہے. معیار بنائیں اپنے نبی کی تعلیم کو, معیار بنائیں صحابہ کرام کو. بس آخری سوال, بیان ختم. یہ بتائیں کسی صحابی نے ایسا کیا کہ انہوں نے سارا دن نعت خوانی کی ہو, ساری رات نعت خوانی, اور بیٹھے بیٹھے سرکار کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے تسبیحیں پڑھی ہوں اور نعرے لگاتے ہوں باہر نکل, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن پھر نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ قرآن کی تلاوت, نہ جہاد پر گئے, نہ جماعت سے نماز پڑھی, اور وہ معذاللہ گناہوں میں لگے رہے. لیکن جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو کہا کہ دیکھو تسبیح تو پڑھتا ہوں سرکار کی, نعت خوانی بھی تو کر رہا ہوں, سرکار کے نام کے نعرے تو لگا رہا ہوں, تو نجات ہو جائے گی. ہے کوئی ایسی مثال؟ بولے ہے نہیں ہے نا. لیکن ہمارے ہاں ہیں, مثال نہیں مثالیں ہیں. ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں. یہ محافل ضرور کریں, اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی دیتا ہے. اگر اس کی رحمت جوش میں آئے تو بخشش و نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں, لیکن گارنٹی نہیں ہے. اصل چیز معیار شرع کیا ہے؟ اطاعت رسول. تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے قریبی جو مسجد میں عالم دین ہوں ان کے پاس جائیں, ان سے گزارش کریں, بلکہ کوئی کمیٹی والے ایسے ہوں, اور ہو سکتا ہے ہو بھی رہا ہو, میں ایک سجیشن دے رہا ہوں, اپنے کمیٹی والوں سے جا کر کہیں کہ ہماری مسجد میں فرض علوم کورس کا انعقاد کریں, ہمیں فرض علوم سکھائے جائیں جس میں عقائد بھی ہوں گے, احکام شرع بھی ہوں گے, گناہوں کی معرفت بھی ہوگی, وہ سیکھیے.
اور اگر آپ کو اور اپنے گھر کی بہنوں کو سکھائیے. اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی نہیں ملتا میرا نمبر لے لیجئے گا, آن لائن کورس کر لیں, فرض علوم کورس کریں, اپنے گھر کی بچیوں کو کورس کروائیں, انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور پھر اطاعت رسول کی طرف آئیں. اطاعت رسول کب ہوگی؟ جب آپ کو احکام رسول پتہ ہوں گے. اور احکام رسول کب پتہ چلیں گے؟ جب آپ سیکھیں گے. ایسے تو حکم آپ کے گھر میں تو نہیں آ جائے گا, آپ سیکھیں ذہن استعمال کرنے کے بارے میں کیا شرعی احکام ہے, آنکھوں کے بارے میں, ناک کے, زبان, ہاتھ, آپ کا ستر شرمگاہ, آپ کے پیر, پیسہ کمانے کے کیا احکام ہیں, پیسہ خرچ کرنے کے کیا ہیں, کرائے پہ چیز کو لینے دینے کے احکام کیا ہیں, تجارت کے کیا ہیں, انویسٹمنٹ کے کیا ہیں, یہ تمام دوستی کرنے کے احکام کیا ہیں, دشمنی کرنے کا احکام کیا ہیں. جب آپ کی تمام چیزیں دائرے شریعت میں آ جائیں گی تو پھر آپ حقیقی عاشق رسول بنیں گے, ورنہ اس سے پہلے صرف زبانی دعوے ہیں یا حسن ظن ہے. آخری بات, میری کتاب ہے قرب الہی جو میں نے ابھی لکھی ہے. خاص طور پہ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا پیسہ جمع کر کے کتاب خرید لیں. ہاشم صاحب یہاں ہوتے ہیں, ان سے معلوم کر لیجئے گا, انشاءاللہ میرا نمبر ان کے پاس ہے, یہ آپ کو پہنچا دیں گے, مطلب کانٹیکٹ نمبر دے دیں گے جن سے آپ کو کتاب منگانی ہے. یہ کتاب کیا ہے, اگر آپ اس دور میں رہتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, پھر سیکنڈ کیا ہے, پھر تھرڈ کیا ہے, پھر فورتھ کیا ہے, پھر ففتھ کیا ہے, اسٹیپ وائز آپ کو بتایا گیا ہے. کون کون سی چیزیں بری ہیں, کون سی اچھی ہیں, کس طرح آپ برائی سے بچ سکتے ہیں, کس طرح اچھائی کو اختیار کر سکتے ہیں. یہ اس وقت تصوف کی ایک بیسٹ بک ہے, اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے, آپ پڑھ کر دیکھیں, انشاءاللہ آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب بہت اچھی ہے. خاص طور پہ والدین سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے گھر میں رکھیں, بچوں کو دیں. جس تربیت کی کمی آپ کی طرف سے ہوئی, اور اگر بچے بالغ ہو جاتے اور گناہ کرتے, آپ کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا, تو یہ کتاب اس تربیت کو کامل کر دے گی. فائدہ ہوگا آپ کو, آپ کے بچے پڑھیں گے, نیک بنیں گے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہوگی, آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.